آیت نمبر ہے 49 نمبر آیت وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار رہو فتنے میں تو یہ پڑ ہی چکے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ منافقین میں ایک شخص تھا جد بن قیس۔ جد بن قیس جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہانہ لے کر آیا غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے۔ اس کا بہانہ بھی عجیب سا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا زن مرید شخص ہوں اور زن پرست آدمی ہوں، تو روم کی طرف آپ نے جانا ہے تو روم کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں جب ان کو دیکھوں گا اب تو مجھے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہ جاؤں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے فتنے میں پڑنے سے بچا لیں، خبردار رہو فتنے میں تو یہ گر ہی چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تو کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جنگ کے ماحول میں جہاں تلواریں اور قتال ہو رہا ہو وہاں پر ان لوگوں کو عورتوں کی پڑی ہے اور وہ بہانے بنا رہے ہیں۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، یعنی آپ کو نعمت ملی، جنگ میں فتح ملی، تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ، اور اگر کوئی وہاں پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنے معاملے پہلے ہی سیدھے کر لیے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ اپنے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہمیں پہنچا، فتح ہے یا شکست ہے یا مصیبت ہے، جو بھی ہمیں ملا وہ تو اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے حل تربصون بنا، کیا تم ہمارے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہے ہو، الا احدی الحسنیین، مگر یہ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اور ہم اس چیز کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے تم کو عذاب پہنچائے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچائے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، پس تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ مطلب دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ملنی ملنی ہے، یعنی یا ہم غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، تو غازی بن کے لوٹنا بھی اللہ کی نعمت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور شہادت بھی بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ تمہیں کیا ملے گا؟ ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے تم پر عذاب دے یا خود عذاب نازل کرے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم اپنا مال چاہے خوشی سے دو یا ناخوشی سے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اب اگر کوئی منافق ساتھ نہیں گیا اور اپنا بعد میں مال پیش کر رہا آ کے کہ آپ میرا یہ مال لے لیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل نہیں لینا، چاہے یہ خوشی سے دے رہے ہیں ناخوشی سے مجبوراً دے رہے ہیں، کیونکہ اپنی منافقت پر پردہ رکھنے کے لیے کچھ تو ان کو کرنا تھا۔ تو اللہ نے نبی کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کے مال قبول نہیں کرنے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق نافرمان قوم ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اور ان کے قبول کیے جانے میں، ان کا نفقات یعنی چندے قبول کیے جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور نماز کے لیے نہیں آتے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ سستی سے۔ ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر یہ کہ ناگواری اس کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان چیزوں کی وجہ سے ان کا صدقہ قبول نہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ
آپ ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کریں کہ اللہ نے ان کو زیادہ مال دے دیا، زیادہ اولاد دے دی، تو آپ ان کے تعجب نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے بہا، اس کے ساتھ، یعنی ان کے مال اور اولاد ان کے لیے باعث عذاب بن جائیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے. آیت نمبر 56. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہی لوگ ہیں، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں. وَمَا هُم مِّنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ جو ہیں ڈرپوک لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کسی قسم کے غار مل جائیں، او مدخلاً، یا کچھ داخل ہونے کی، گھسنے کی کچھ جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو اسی کی طرف یہ پھر جائیں گے. وہم یجمحون، اور یہ بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف، ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے، منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر ان کو صدقات میں سے دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں صدقات میں سے نہیں دیا جاتا، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی کچھ صدقات تقسیم فرمائے تو منافقین نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. تو ان کو مطلب یہ تھا کہ ان کو نہیں ملا مال، تو آپ پر یہ طعنہ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں مل جاتا تو خوش ہوتے، نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب یہ ہوا غزوہ حنین، جس کا ہم نے ابھی پہلے پڑھا، تو غزوہ حنین میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کتنا زیادہ مال غنیمت ملا، چاندی اور مویشی وغیرہ بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تلواریں یہ وہ. تو ابھی یہ جب تقسیم کرنے کا موقع آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو مکہ کے لوگ ساتھ گئے تھے نا، مکہ سے جو جہاد کرنے کے لیے ساتھ گئے تھے، جو جنگجو گئے تھے، آپ نے سارا مکہ والوں میں تقسیم کر دیا تھا. تو مدینہ سے جو لوگ گئے، انصار، مہاجرین، جو کہ 10 سال سے نبی کریم کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے، اور پچھلے 14 سال سے 22 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مہاجرین، اور انصار جو تھے وہ 10 سال سے 9 سال سے آپ کے ساتھ تھے، ہر لحاظ سے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ نہیں دیا، سارا مکہ والوں میں تقسیم کر دیا. اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو آپ نے 9 مسلموں کی جو ہے مؤلفۃ القلوب، ایک صدقات کا ایک مصرف ہے، دلوں کو الفت پیدا کرنا، دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا، اسلام سے قریب لانا، اس مقصد میں آپ نے ان کو یہ سامان دیا. کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا، کچھ انصار کے دل میں خیال آیا، یا کچھ مدینہ سے آنے والے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم جہاد میں ہم بھی شریک تھے، ہمیں کیوں نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے یہ فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کا مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، ہمیں یہ تو بات بہت پسند ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں خوش کر دیا، اور وہ خوش بھی ہو گئے. لیکن منافقین کہاں باز رہنے والے تھے، وہ تو طعنہ دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ تقسیم انصاف سے نہیں کی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، تو اگر انہیں مل جاتا تو یہ خوش ہو جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہتے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا رسول ہمارے لیے کافی ہے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں. انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو صرف
فقیروں کے لیے ہیں، فقراء کے لیے ہیں، والمساکینی اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا اور جو اس پر عامل بنائے جائیں، یعنی جو صدقات کو اکٹھا کریں گے، جو کام اس میں اس اکٹھا کرنے میں جو عامل ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، ان کو اس میں سے بطور تنخواہ دیا جائے گا۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم اور دلوں کو الفت دینے کے لیے، یعنی نو مسلم جو ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، وفی الرقاب اور قیدیوں کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ یہ ہیں وہ 8 مصارف جو کہ زکوٰۃ کے اللہ نے مقرر فرما دیے۔ زکوٰۃ ان مصارف کے علاوہ اور کہیں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ 8 مصرف ہیں۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ان 8 مصارف کو یاد رکھیں کہ یہ وہ بندہ جو ہے زکوٰۃ کا جو مستحق ہے ان 8 مصرف میں سے آتا ہو، ان کے اندر وہ شامل ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اب آپ قیدیوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، مسافر کوئی شخص اپنے ملک میں بادشاہ ہو لیکن اب اس سفر میں غریب ہو گیا، اس کو، مجاہدین کو، اور جو زکوٰۃ کے مامورین ہیں ان کو، اور فقراء مساکین کو تو ہم جانتے ہی ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں 8 قسم کے مصارف ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، اللہ نے یہ فرض قرار دے دیا۔ آیت نمبر ہے 61، 61 نمبر آیت۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ اور لوگوں میں سے، یعنی انہی منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ کیا کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ یہ تو سراپا کان ہے۔ کان کا مطلب یعنی یہ ایک طرح سے ان کے ہاں تانا تھا کہ یہ ہر بات ہی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتیں سن لیتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو سراپا کان ہے، اذن کہتے تھے آپ کو، تو یعنی تانا دیتے تھے۔ ان کی زبانیں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اذن خیر لکم، ان کا اذن ہونا، ان کا کان ہونا، نبی کا بہت زیادہ سننے والا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للذین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی باتوں کا وہ یقین کر لیتے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی آ کے یہ بہانے بہونے بناتے تھے تو نبی کریم سن لیتے تھے، مان لیتے تھے، یقین کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اس بارے میں یہ چیز تو تمہارے حق میں رحمت ہے، وہ اللہ اور مومنین کا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں رحمت کا باعث ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب ایک شخص جو ہے کسی کے ساتھ درگزر کر رہا ہے اور اگلا اسے کہے کہ یہ تو بندہ ہے ہی بڑا بات کو سننے والا، اذن کہہ کے تانا دیں، تو نبی کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے پاس آ کے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم یہ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ آپ کو راضی کریں، آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ تعالیٰ یہ یرزوکم میں جو کم جمع کا صیغہ آیا ہے مسلمانوں کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب یہ رہتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو مسلمان بھی تو ان سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے درمیان ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ اس کو راضی کریں۔ وقت ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو انہیں اللہ رسول کی رضا کی فکر ہونی چاہیے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے، مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، ڈرنا چاہیے منافقیوں کو، اس بات سے ڈرنا چاہیے، بلکہ دل میں تھوڑا سا ان کے خوف ہوتا ہے، ان تنزل علیہم،
کہ کوئی نازل ہو جائے کہ ان کے بارے میں سورتن کوئی صورت. جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، تو دل میں ان کے ڈر بھی ہوتا تھا کہ کہیں کوئی صورت نہ نازل ہو جائے ان کے بارے میں. تو نبئہم، جو کہ مومنوں کو سارا کچھ ان کے بارے میں بتا دے گی، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم مذاق اڑاتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ جو تم ڈر رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا ہے. یعنی ایسا ہوتا کہ اپنی محفلوں میں جاتے تو ایسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق مذاق میں بھی کہتے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی صورت ہی نازل ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم مذاق اڑا رہے ہو تو پھر اللہ تو نکالنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کہتے ہو تو کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کر رہے تھے. قل، کہہ دیجیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، کھیل کرتے ہو. لا تعتذروا، معذرتیں پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. یعنی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے منافقوں میں سے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، لیکن جن منافقوں نے توبہ نہیں کی انہیں تو ضرور ہی سزا ملے گی. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائیوں کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں اچھائیوں سے، نیکیوں سے. ویقبضون ایدیہم، اور کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. ہاتھ بند رکھنے سے مراد ہے خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں مالوں کے معاملے میں. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فنسیہم، پس ہم نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے. خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، اور یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کا قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہ منافق لوگوں کو جو ہیں، ان سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے، یہ انہی کی مانند ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی ان سے زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اپنے حصے کے مزے اڑا لو. كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی پڑے رہو جیسے کہ وہ پڑے رہے تھے. یعنی جو دنیا کی فضول باتیں اس میں جو لگ جائے اس کے لیے یہ لفظ ہے کہ ان بیہودہ باتوں میں جن میں وہ پڑے ہوئے تھے تم بھی پڑے رہو. اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹے والے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں خبر پہنچی ان لوگوں کو، منافقوں کو یہ باتیں نہیں خبر میں ملی. یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے کون تھے، قوم نوح وعاد وثمود، یہ ان قوموں کے حالات نہیں ملے ان کو. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور وہ مدین کی بستیاں اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا تھا. اتتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں تھا اللہ ان پر ظلم کرنے والا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی تھے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. یعنی ان لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑو کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، تو ایسے ہی تم بھی ہو، تم بھی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہو.
والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ منافق مرد آپس میں ساتھی ہیں اور مرد عورت، تو مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری، باغات کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مکانات ہیں جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ان کو ملے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد جو اللہ کی رضا ہے، رضوان، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر ہے 73۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، اور حالانکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا جس تک یہ نہیں پہنچ سکے تھے، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اور انہوں نے یہ صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ پاک نے ان کو غنی کر دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ منہ پھیر لیا اور یہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جما دیا، ان کے جو دلوں میں نفاق ہے، اللہ نے وہ دل ان کے دلوں میں نفاق جما دیا، الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، جب کہ یہ اس سے ملاقات کریں، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ ڈال دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ سے جو وعدے کیے تھے اس کی وعدہ خلافی کی، بما کانوا یکذبون، اور اس بات پر بھی یہ کہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ آیت جو ہے، جو جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے غنی کر دے گا تو میں ضرور صدقے دیا کروں گا، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ ثعلبہ بن حاطب جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تو شروع میں سمجھایا کہ مالدار ہونا تو مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے،
تو لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے مال دے گا نا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تھوڑا مال اللہ تمہیں دے دے اور تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی تم ناشکری کرو. تو وہ لیکن کرتا رہا اصرار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی تو پھر واقعی وہ مالدار ہو گیا. اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں اس کی نمازیں قضا ہونے لگیں. پھر نمازیں چھوٹنے لگیں تو وہ کیا کرتا، مسجد نبوی میں پہلے تو آیا کرتا تھا باقاعدگی سے، پھر جب اس نے مصروف ہوا تو اس نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. پھر جمعے کے جمعے آنے لگا، پھر اور زیادہ مصروف ہوا تو مدینہ سے باہر اس نے رہائش اختیار کر لی، کھلی جگہ لے لی. پھر مدینہ سے باہر جمعے کو بھی نہ آیا جاتا اس سے، پھر جمعے بھی چھوٹنے لگے اور اس طریقے سے وہ بالکل ہی غافل ہو گیا. اور پھر کیا ہوا، مال کی محبت میں اتنا اندھا ہوا کہ جب اس پر سال گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور آپ نے لکھ کر دیا کہ یہ چیزوں کی اتنی زکوٰۃ ہے، مویشیوں کی اتنی ہوگی اور بھیڑوں کی اتنی، اونٹوں کی اتنی، جو بھی چیز تھی آپ نے لکھ کر بھیجا. تو اس نے جب کارندے لینے گئے زکوٰۃ، اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹال مٹول کرنے لگ گیا اور ان حضرات کو واپس بھیج دیا. کہنے لگا کہ میں خود لے کر آ جاؤں گا مدینہ میں، تم جاؤ. اس طریقے سے پہلے اس نے ٹالا کہ میں بعد میں دوں گا، بعد میں آنا، بعد میں گئے تو پھر کہنے لگا میں خود لے آؤں گا. اس طریقے سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور یہ وہ منافق لوگ ہیں جو خوشی سے مومن صدقات دیتے ہیں یا ان پر بھی عیب لگاتے ہیں. اگر کوئی شخص مومن زیادہ صدقات دیتے تو یہ کہتے کہ لو بھائی یہ تو دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور اگر کوئی مخلص مومن کے پاس تھوڑا ہوتا اور وہ تھوڑا صدقہ لے کر آتا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے لو یہ کچھ صدقہ دینے والا تھا جو اس نے دیا، اتنا تھوڑا بھی کوئی دیتا ہے. یعنی ان کا کام یہ، خود تو یہ دیتے نہیں ہیں، اور جو سچے مومنین ہیں ان پر یہ طعنے دیتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، کہ یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، ان کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی عادت مبارکہ تھی معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آ کر معافی مانگتے تھے یا کچھ بات ہوتی تو یہ کہہ دیتے تو آپ بھی ان کے درگزر آپ بھی ان سے کر لیتے. پھر ایک جو آیت یہ نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ اگر بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو تھے نا، یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. وہ مخلص سچے پکے مومن تھے. تو عبداللہ بن ابی مر گیا تو اب ان کا جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر آئے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کی بخشش کی دعا کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی دلجوئی کے لیے بھی، اور آپ کے ذہن میں تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا.
عبداللہ بن ابی کا، کیونکہ ابھی تک اللہ پاک نے منع نہیں کیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا، اور ان کی دل جوئی کے لیے اب جو صحابی تھے ان کے بیٹے، ان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا کہ یہ عبداللہ بن ابی کو کفن میں دے دو، تو میں مغفرت بھی کروں گا، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آپ نے کرتا دیا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بدر کے میدان میں قیدی بن کر آئے تھے نا، ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا، اور وہ کرتا جو بھی آپ دراز کر تھے، ان کے چچا جو تھے طویل القامت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو جب رسیوں سے باندھا گیا تو ان کے جسم پر نشان بڑے پڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو لباس دے دیا جائے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے لباس پیش کیے، لیکن کسی کا پورا نہیں آیا، تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا لباس ان کے چچا کو پورا آ گیا تھا، تو کچھ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ اس احسان کا بدلہ بھی ہو جائے گا، اور آپ چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں رحم دل نرم دل تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، اس کی بخشش ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دی عبداللہ بن ابی کے لیے، اور آپ نے اللہ پاک یہ والی آیت ہے نا کہ 70 بار بھی آپ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک مجھے منع نہیں کیا نا، 70 بار کرنے کا کہا ہے نا، تو میں 70 بار سے زیادہ کر دوں گا استغفار، یعنی اتنے آپ رحم دل تھے۔ تو آپ نے اس طریقے سے جب یہ کیا تو اللہ پاک نے اب یہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کا استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ توبہ نہیں کر کے مرا، توبہ نہیں کی، اس سے توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، اور اپنے نفاق پر اس کو موت آئی ہے، اس لیے اب اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اب اللہ پاک نے اگلی آیت میں آیت نمبر 84 میں منع بھی کر دیا کہ آئندہ آپ منافقین کے جنازے نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار کیا تھا نا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے دعا کے لیے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وَرَسُولِهِ، اور رسول کے ساتھ کفر کیا، وَمَاتُوا، اور مرے اپنے کفر پر مرے، وَهُمْ کافر فاسقون، نافرمان تھے۔ توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کر دیتا، اب کفر پر مرے ہیں تو اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں وہ تعجب میں نہ ڈالیں کہ اگر اللہ ان سے ناراض ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی یہ سوال آتا تھا، خیال آتا تھا کہ اگر اللہ ان سے اتنا ہی ناراض ہے تو پھر ان کو اتنا خوشحالی کیوں دی ہوئی ہے، مال اور اولاد اتنے دیے ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اس پر تعجب نہ کرو، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے انہی چیزوں سے ان کو عذاب دے دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں ہی نکلے۔ آیت نمبر ہے 86، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے رفاقت میں جہاد کرو، تو کیا کرتے ہیں، استأذنک اولو الطول منہم، تو یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یہ آپ سے اجازتیں مانگنے آ جاتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہاں ان کے ساتھ ہم رہ جائیں، یعنی ہمیں پیچھے رہنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ رضو بان یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر راضی ہو گئے، اس بات پر خوش ہو گئے کہ یہ پیچھے رہنے والی جو لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، یہ ان میں رہنے میں خوش ہو گئے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بات سمجھتے نہیں کہ یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔
اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور اعرابی جو ہیں دیہاتی، ایک تو منافقین تھے نا جو سٹی میں رہتے تھے، مدینہ شہر میں رہتے تھے، اور جو بدو تھے انہیں عربی کہا جاتا تھا، وہ دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے، لیوزن لہم، کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اجازتیں مانگی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھ رہے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان کے ساتھ یہ بھی سب بیٹھ رہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک پہنچائے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، جو لوگ کمزور ہیں، یعنی حقیقی طور پر جو کمزور ہیں اور جو بیمار ہیں، ان پر تو کوئی وہ نہیں ہے، سرزنش نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ پاک نے ان کو کوئی الزام نہیں دیا۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، اور کچھ ایسے غریب لوگ تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے کوئی جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک، اور نہ وہ لوگ، ان لوگوں پر کوئی حرج ہے یا ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جب کہ وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں، یعنی کچھ ایسے غریب صحابہ تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، تو چونکہ جانا تھا تبوک کے مقام پر اور وہ 900 میل دور تھا، تو اس کے لیے سواری کی ضرورت تھی، تو ایسا ہوا تھا کہ ایک سواری کو 3 لوگوں میں بانٹا گیا تھا، تو جب وہ بھی سواریاں ختم ہو گئیں کہ ایک سواری 3 لوگوں میں بانٹی گئی کہ وقفے سے سوار ہوں گے، باری باری پیدل چلیں گے اور باری باری سوار ہوں گے، اب وہ سواریاں بھی ختم ہو گئیں، تو کچھ جو صحابہ بیچارے بچ گئے، وہ ان کو اس میں بھی حصہ نہ ملا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہمیں ساتھ لے چلیں، لیکن آپ کو پاس سواری کوئی نہیں تھی، تو آپ نے کہا قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، میں تمہیں کس پر سوار کروں۔ تولوا، تو وہ پھرے گئے، یعنی پھر وہ جب واپس گئے، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حزنا، وہ غمگین تھے کہ ہمیں جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملا، اللہ یجدوا ما ينفقوا، وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ اس بات سے غمگین تھے کہ کیا چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال بھی نہیں ہے اور جان بھی خرچ نہیں ہو رہی، تو وہ کیا خرچ کریں۔ انما السبیل، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، یہ چیز جو ہے کہ الزام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے رہ جانے والے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الزام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں اور وہ غنی ہیں، وہ پیچھے رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات میں خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پس وہ جانتے نہیں کہ پیچھے رہنے میں کتنا بڑا نقصان ہے، وہ یہ جانتے نہیں۔ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعتذرون الیکم، آپ یہ معذرتیں کرتے ہیں آپ سے آ کر، اذا رجعتم الیہم، معذرتیں بلکہ کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، یعتذرون، مستقبل کی بات کر رہے کہ اب جب تم لوٹ کر آؤ گے جہاد سے، غزوہ تبوک سے جب تم واپس آؤ گے تو پھر یہ آئیں گے تمہارے پاس معذرتیں لے کر، قُل لَا تَعْتَذِرُوا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم معذرتیں پیش نہ کرو، لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تمہارے بات پر کا یقین نہیں کریں گے۔ پہلے جانے سے پہلے تو آپ سلم خاموشی سے ان کو اجازتیں دیتے رہے نا، لیکن اب اللہ نے کہا ہے کہ اب دوبارہ ہی آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ،
اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں۔ یہ مومنین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مومنین جہاد سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ ان کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ساتھ اپنی بھائی چارگی کا یقین دلائیں گے، اپنے ایمان کا یقین دلائیں گے۔ تو مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کہہ دینا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں دے دی ہیں، تو ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ Recording in progress. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال اور اس کے رسول نے دیکھ لیے ہیں۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وہ عالم الغیب ہے اور ظاہر کا اور غیب کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تو یہ تمہارے سامنے آ کر، اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے آ کر یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تم ان سے درگزر کر لو، یہ کہیں گے کہ تم ان سے درگزر کر لو۔ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ، یعنی جیسے سزا تو کوئی نہیں دی نا اللہ پاک نے دنیا میں، نہ نبی سے کہا ہے کہ ان کو سزا دو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے درگزر کر لیں، یعنی کوئی سزا تو نہیں ہے، سزا تو اللہ نے ان کو دینی ہے۔ تو انہم رجسن، اللہ پاک کہتے ہیں ان سے درگزر تو تم کر لو، لیکن یہ ناپاک ہیں، یہ جان لو کہ یہ لوگ سراپا گندگی ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اس کے نتیجے میں جو یہ کر رہے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جنگ کی ہو۔ معاشرے میں رہ رہے تھے، ساتھ رہ رہے تھے، مسجدوں میں بھی آتے جاتے تھے، آپ نے کبھی کسی منافق کو منع نہیں کیا تھا کہ تم مسجد میں نہ آؤ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا، باقی کہا ہے کہ یہ جو آپ سے معذرتیں درگزر کہتے ہیں کہ ہم سے کرو تو آپ کر دو، ان کے درمیان یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشنا اگر ان کی کفر پر موت آ گئی۔ اور ایک درگزر کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید بعد میں کسی کے دل میں ایمان کی رمق جاگ جائے اور یہ اپنے نفاق سے توبہ کر لیں۔ ایک یہ بھی مقصد تھا، ان کو معاشرے میں رچے بسے ہوئے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنا تزکیہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 96، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، لیکن اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ جو عراب ہیں، عرابی ہیں، یہ دیہاتی جو ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، کیونکہ یہ دیہاتی منافق جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، اجڑ گنوار ہوتے ہیں، ان کے دل ذرا زیادہ سخت ہوتے ہیں شہروں میں رہنے والوں کی نسبت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کفر میں تھے تو کفر میں بھی زیادہ سخت تھے، اب منافق میں، نفاق میں آئے ہیں تو نفاق میں بھی یہ زیادہ سخت ہیں دوسروں سے۔ تو یہ اس بات کے لائق ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نے جو نازل کیا اپنے رسول پر، یہ اس کا علم نہ رکھیں، یعنی ان کو علم ہے بھی نہیں، اور یہ اب اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا علم نہ دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ، اور عرابیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ما ينفق مغرما، جو کہ خرچ کرنا ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ اس کو کیا مغرم کہہ رہے، تاوان سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہم پہ لگ گئی، ہمیں صدقہ دینا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ تاوان ہو گیا، ہم اسلام لائیں اور ہم پر یہ تاوان پڑ گیا، تو یہ اس تاوان اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت کا کوئی چکر آ پڑے۔
علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں انہی پر مصیبت کا چکر آئے گا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کیا چاہتے تھے کہ مسلمان کسی ایسی مصیبت کے چکر میں پھنس جائیں کہ انہیں اپنی پڑ جائے اور یہ جو احکام ہم پر نافذ ہو رہے ہیں ہمیں اس سے آزادی مل جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہی پر مصیبت کے چکر پڑنے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ جو اعراب کا ذکر بار بار آ رہا ہے، یہ ان کی خصلتیں، بدوؤں کی، دیہاتیوں کی، جو کہ کافر اور منافق تھے، ان کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے جو ایمان لائے تھے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعرابیوں میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور وہ پکڑتے ہیں اس بات کو، لیتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں۔ پہلے والوں نے کیا پکڑا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو تاوان پکڑا، یعنی سمجھا۔ یتخذو کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ اس حیثیت سے لیا کہ سمجھا۔ تو اب ان لوگوں نے کس حیثیت سے جو خرچ کرتے ہیں کس حیثیت سے لیا؟ قربات عند اللہ، کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہا قربۃ لہم، تو ہاں یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی ان اچھے لوگوں کو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں، سابقون الاولون کی جو ایک اصطلاح اللہ تعالیٰ کے ہاں استعمال ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا نبوت کا اور اسلام کی طرف دعوت دی، سب سے پہلے لپک کر جو اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید، یہ سارے لپک کے جو اسلام قبول کیے۔ اور اس وقت جب ابھی چپکے چپکے اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو 40 لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ ہیں، تو یہ حضرت زنیرہ ہیں، یعنی 40 لوگ تھے جو پہل ایمان لے آئے، بالکل ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے۔ یہ ہیں پہلوں میں سبقت لے جانے والے۔ اس کے بعد اور جو مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں ان میں جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولین کہا۔ پھر جو یعنی فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے نا، وہ باقی مدینہ میں گئے تو مدینہ میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، تو یہ سارے مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ ہیں اولین ایمان والے۔ لیکن ان میں بھی جو سبقت لے گئے ان کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ اولین میں جو سبقت لے گئے، پہلوں میں جو سبقت لے گئے، مہاجرین سے ہوں اور انصار سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ یعنی ایک جو پہلے لوگ ایمان لائے، اب بعد میں جو ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے کاؤنٹ کیا ہے کہ پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وعد لہم جنات تجری، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں باغات، بہتی ہیں تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور آپ کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق موجود ہیں۔ ومن اہل المدینتی، اور جو مدینہ کے اندر ہیں ان میں جو منافق ہیں، مردوا علی النفاق، یہ ماہر ہو گئے اپنے نفاق پر۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، 2 بار عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف۔ اب 2 مرتبہ جو سزا ہے اس کی تشریح کافی طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن صحیح علم تو اللہ کو ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں 2 بار عذاب دیں گے۔ ایک سزا تو یہ ہوئی کہ بظاہر جو انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی آس لگائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی شکست ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو یہ جلتے کڑتے رہے، تو یہ ایک طرح سے ان کی سزا ہے۔
اور دوسری سزا جو ہے وہ یہ کہ ان کا نفاق کھل گیا اور دنیا میں ان کو ذلت اٹھانی پڑی. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، باقی اللہ زیادہ جانتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اور کچھ وہ لوگ ہیں، ایک تو اس طرح کے نفاق والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا کہ جو گناہ انہوں نے کیے انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا. کچھ منافقین تھے جو اعتراف کر رہے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کے اچھے اور برے اعمال آپس میں مل گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، یعنی برائیاں بھی وہ انہوں نے کی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو ممکن ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ امید ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کر لیں. پہلے جو لوگ تھے نا جو پکے منافق ہیں، اللہ نے کہا کہ ان سے کوئی مال ان کا قبول ہی نہیں کرنا. اب ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ قبول کر لیں. تو طاہرہم، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کو پاک کریں گے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیں گے، ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. اور وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا بھی کریں. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ والی جو آیت ہے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احادیث ہیں اس میں مخلص کچھ مومنین ایسے بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. یعنی ایک تو منافق تھے، ایک کچھ سچے پکے مومن تھے، انہوں نے سستی دکھا دی. وہ تھوڑا لیزی ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا ہم آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں. تو سستی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کل 10 حضرات تھے. ان میں سے 7 جو لوگ تھے نا ان کو تو اپنی سستی پر بہت سخت شرمندگی ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے ابھی واپس نہیں پہنچے تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے. تو آپ جب واپس آئے تشریف لائے تو آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے. اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے چونکہ خود اپنے آپ کو سزا دی ہے تو اب میں بھی انہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کو کھولنے کا حکم نہ دے دے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ نے جب کہا نا عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ نے کہا کہ ان کا مال بھی لے لیں صدقے میں اور ان کو پاک کریں، ان کے لیے دعا کریں. تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا. تو ان 7 حضرات میں وہ حضرت ابو لبابہ بھی شامل تھے جن کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو تھا غزوہ بنو قریظہ اس میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو اس میں حضرت ابو لبابہ بھی ان میں شامل تھے، انہوں نے بھی ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. تو یہ حضرت ابو لبابہ کا جو ہے واقعہ یہ ان سے مختلف ہے، الگ ہے. تو یہ جو باقی 7 صحابہ ہیں یہ غزوہ تبوک والے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امید دلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سارے حضرات کو کھول دیا. تو یہ جو ستون تھے ان کو جب ان کی توبہ قبول ہوئی انہیں آزاد کیا گیا، تو پھر یہ شکرانے کے طور پر اپنے مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے مال قبول کر لیں. تو اللہ پاک نے پھر یہ مال کو قبول کرنے کا حکم دیا. آگے آیت ہے آیت نمبر 104. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات بھی قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صدقے قبول نہ کرے
تو ہمارا کیا حال ہو. ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا صدقہ قبول کر لیا. پہلے لوگوں کے جب صدقے قبول نہیں ہوتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی، تو جس صدقے کو نہیں کھاتی تھی تو وہ گویا قبول نہیں ہوا، تو وہ آدمی تو اس کا تو کوئی پردہ نہیں رہتا تھا، سارے لوگوں میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس کا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے صدقات کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نہیں بھی قبول کیا ہوتا تو پردہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پردے جو ہیں کھولتے نہیں ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ. باقی 104 نمبر آیت ہوگی انشاءاللہ کل، باقی کل.